بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير صدق الله العظيم ہو لاکھوں سلام آقا پر بلا کو جس نے توڑ دیے ہو لاکھوں سلام آقا پر بلا کو جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سمو انسانوں کے روح موڑ دیے 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میری پیاری مائیں اور بہنوں میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی تاریخ کی العزم جماعت اور تحریک آزادی ہند کی سرخیل جماعت علماء اہل سنت علماء دیوبند کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات اگر میری معلومات کو نہایت غور و فکر سے ملاحظہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ کئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی سامعین کرام سن 1947 میں یہ بر صغیر تقسیم ہوا پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش کو بر صغیر کہتے ہیں اور اس کی تقسیم کیوں ہوئی اس لیے کہ اس بر صغیر پہ انگریز نے 150 سال سے زیادہ حکومت کی تھی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ انگریز کے خلاف علماء میدان میں نکلے علماء نے جیلوں کو آباد کیا انگریز مظالم کے مقابلے میں علماء پھانسی کے تختے پر چڑھے بالآخر انگریز کو یہاں سے جانا پڑا میرے دوستوں سن 1601 میں ہندوستان میں انگریز آیا اور جب ہندوستان میں انگریز آیا تو اس وقت جہانگیر ہندوستان کا بادشاہ تھا پورے ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی اور صرف دلی کے شہر میں 1000 دینی مدارس تھے سن 1608 میں برطانیہ کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی بس اسوڑی گاوا کے ذریعے ممبئی کے ساحل پر اترا اور اس نے حکومت وقت سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے ہم ہندوستان کی تجارت کو مستحکم کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں کے مال کو برطانیہ کی منڈی لے جائیں گے اور وہاں کے پیسے کو ہندوستان میں لگائیں گے اس وقت کا بادشاہ جہانگیر تھا وہ سخت ناعاقبت اندیش تھا وہ انگریز کی سیاست کو سمجھ نہ سکا انگریز کے اس وقت کو بہت زیادہ سہولتیں دی بڑے بڑے کارخانے لگانے کی اجازت دی گئی ریاستوں کی ریاستیں انگریز افسروں کے نام لگا دی گئی کئی علاقوں کے علاقے ان کے نام ہبا کر دیے گئے 500 مربع زمینیں ایک انگریز کو دے کر یہ کہہ دیا کہ اس علاقے کی حکومت تیری ہے اور اس کا فیصلہ تو کرے گا اور تقریباً 1 صدی کے بعد سن 1701 تک ہندوستان کے کئی چھوٹے چھوٹے علاقوں پر انگریز کی حکومت قائم ہو گئی بالآخر انگریز نے سن 1717 میں میسور کے ایک صوبے پر قبضہ کر لیا اور اس کی گورنر ایک انگریز کے ہاتھ میں آئی میرے دوستوں سن 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو محاذ بنائے گئے ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر دھانسری کے پاس تھی ایک محاذ شاملی پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی میرے دوستوں آپ حیران ہوں گے کہ علماء نے لڑائیاں لڑی گولیاں چلی علماء شہید ہوئے مولانا محمد ضامن شہید ہوئے مولانا رشید احمد گنگوہی کو زخم آئے اور حضرت نالوندی کو زخمی ہو گئے اور کئی بے شمار لوگ شہید ہو گئے لیکن وسائل کی قلت کی وجہ سے اور چند لوگوں کی غداری کی وجہ سے علماء کو فتح نہیں ہوئی یہ اور بات ہے کہ علماء کو فتح نہیں ہوئی نتائج پر آمد نہیں ہوئے لیکن آزادی کا جذبہ جو اندر ہی اندر مچل رہا تھا آزادی کی چنگاری لگ رہی تھی اور جذبہ بیدار رہا علماء نے گردن نہیں جھکائی علماء نے سر نہیں جھکایا سن 1857 میں جنگ آزادی ختم ہوئی انگریز واسطۂ برطانیہ نے اپنے ہندوستان کے لوگوں سے ہندوستان کے اپنے
میں کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو ڈاکٹر ولید جو ہندوستان کے بہت بڑے سیاستدانوں میں سے تھا، انگریز واسطۂ برطانیہ نے جو رپورٹ پیش کی تھی، اس رپورٹ کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے لکھا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان بہت زیادہ بیکار ہے اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں ہی نے لڑی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ مسلمانوں پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جذبہ جہاد کا ختم کرنا ضروری ہے، اور جذبہ جہاد سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے علماء کو ختم کر دیا جائے اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ سن 1861 میں ہندوستان میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے انگریز کم بخت نے چلائے، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس درخت پر علماء کی گردنیں نہ لگتی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو بوریوں میں بند کر کے چلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کی جسموں کو تانبے سے ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھلا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا۔ ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی دریا وادی میں 80 علماء کو گولیوں میں بند کر کے ڈالا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں اپنے دلی کے خیمے میں گیا مجھے محتاج کی بدبو محسوس ہوئی، میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو دیکھتا ہوں آگ کے انگارے دہک رہے ہیں۔ 40 علماء کے کپڑے اتار کر آگ کے ان انگاروں میں ڈالا گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 علماء کو بلایا گیا، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ انگریز نے کہا مولویوں جس طرح ان علماء کو پکایا گیا ہے تمہیں بھی اسی طرح پکا دیا جائے گا۔ تم میں سے ایک آدمی یہ کہہ دو کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم میں ایسا نہ تھا، سارے کے سارے عالم آگ میں پک گئے مگر انگریز کے سامنے کسی نے گردن نہیں جھکائی۔ یہ تھی وہ جنگ آزادی کی تفصیل جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ آج بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمیں غدار وطن کہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ زخمی کون ہوئے ان کے کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا؟ ان تمام قربانیوں کے بعد آج ہماری تاریخ کو بھلایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء کی قربانیوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے ہندوستان کے آزاد کرانے میں اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے قبروں کو علم سے منور فرمائے، آمین۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم سے ابھی اہل چمن، پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم سے ابھی اہل چمن، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔